میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو، ساری انسانیت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن پر اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی ناراضگی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے سے بھی بچنے کے لیے کہا ہے جو سیدھی راہ سے بھٹک کے دوسرے راستے پر نکل گئے۔ لہٰذا اسی راستے کی پیروی اور واقعی یہ راستہ کیا ہے اور کن کے راستے پر ہم کو چلنا چاہیے، اسی کی تفصیل کے لیے اور انہی اصولوں کے سمجھنے کے لیے جو اس منہج کی پیروی سے متعلق ہیں، یہ دروس ہیں، ان دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ منہج سلف نہیں، اور اس عنوان کے تحت بہت ساری وہ باتیں جو سلف کے منہج کے خلاف ہیں ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ایک عنوان شروع ہوا تھا کہ سلف کے منہج کا عدم التزام، یعنی ایک بہت بڑی غلطی جو معاشرے میں ہے، مختلف مکاتب فکر میں ہے، وہ یہ کہ سلف کے منہج کا التزام نہیں۔ اپنے سے پہلے صالحین، اپنے سے پہلے اہل حق سے ہٹ کے راستہ اختیار کرنا، یہ بھی سلف کا منہج نہیں ہے، کیونکہ سلف میں مراتب ہیں، پہلے صحابہ، پھر ان کے بعد سلف کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بعد میں آنے والا طبقہ اپنے پہلے طبقے کے راستے پر چلتا ہے، وہ کوئی نیا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا سلف کے منہج کا عدم التزام، سلف کے منہج کو چھوڑنا، یہ بھی گمراہی ہے، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ سلف کی اہمیت کیا ہے اور سلف کے منہج کی پیروی کی اہمیت کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے چن کر نکالا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں تعریف ہو رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں ہم الذین ہاجروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے یہ قول ذکر کیا ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نکالا، جنہیں چن کے الگ کیا گیا عام انسانوں سے۔ یہ کون سا طبقہ ہے جن کی تعریف ہو رہی ہے، جن کو کہا جا رہا ہے، جن کے بارے میں تعریف ہو رہی کہ تم بہترین لوگ، کنتم خیر امۃ، تم تمام امتوں میں، تمام طبقات میں، تمام لوگوں میں بہترین لوگ۔ تو یہ بہترین لوگ کون ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو خود صحابی ہیں کہتے ہیں ہم الذین ہاجروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ انہیں اپنے علاقے سے اللہ نے نکال کے مکہ سے مدینہ جانے کی توفیق دی، ہجرت کا شرف دیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے دور میں قربانیاں دینے اور تکلیفیں اٹھانے کے لیے چنا۔
اور پھر انہیں اپنے علاقے سے نکال کے مکہ سے مدینہ بھی لے گیا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری انسانیت میں بہترین لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ گئے، اور پھر وہ لوگ جو ان کے راستے پر چلے، جنہوں نے ان کے راستے کی پیروی کی، ساری انسانیت میں بہترین۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفاق کا تصور مکہ میں نہیں تھا، نفاق کا تصور مدینہ میں پیدا ہوا۔ مکہ کا حال مدینہ کے بالکل الٹا تھا۔ فرق کیا تھا؟ مکہ میں ایک آدمی اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور ظاہر نہیں کرتا تھا، وہاں آدمی ایمان کو چھپاتا تھا۔ لیکن مدینہ میں ماحول کیا تھا؟ مدینہ میں منافقین پیدا ہوئے جو اپنے کفر کو چھپاتے تھے، ایمان کو ظاہر کرتے تھے۔ لیکن مکہ میں حال الٹا تھا۔ مکہ میں کیا تھا؟ مکہ میں ایسے لوگ تھے کہ جو واقعی دین کو اپنائے ہوئے تھے، حق کو اپنائے ہوئے تھے، اور مجبوری کی حالت ایسی تھی کہ انہیں اپنے ایمان کو چھپانا پڑتا تھا۔ مدینہ میں معاملہ الٹا ہو گیا۔ تو یہاں پر تو نفاق کا تصور ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ لوگ بڑی مشکل سے دین پر جم پاتے تھے، بہت مصیبتیں برداشت کرتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اور انہوں نے ایسے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ بعد کے دور میں تو کئی لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے، مدینہ میں مستقل ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کے حالات پیدا ہوئے، لیکن آپ مکہ کے حالات دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، صحابہ کو زخمی کیا جا رہا ہے، قتل تک کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ان لوگوں کا اپنے معاشرے سے نکل کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جانا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ یہ پورے عرب کو دعوت دینا تھا، ہم سے دشمنی کرو، ہم کو ستاؤ۔ لہٰذا یہ لوگ ساری انسانیت میں سب سے قیمتی لوگ ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایک ایسے دور میں دیا جب کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی قدر نہیں کرنا یہ اپنی ناقدری کی علامت ہے کہ میں خود قدر کے لائق نہیں ہوں۔ لہٰذا ابن عباس کا قول واقعی بالکل بجا ہے کہ سارے لوگوں میں افضل ترین لوگ جنہیں اللہ نے چنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں انہی میں وہ سارے صحابہ ہیں جو سب سے بڑے ہیں۔ امت کا افضل ترین طبقہ کون ہے؟ سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب کے سب کون تھے؟ یہ سب مہاجر تھے، یہ سب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو امت کے افراد میں سب سے افضل ترین افراد اگر ہیں تو وہ مہاجرین میں سے ہیں۔ یہ سارے لوگوں میں سب سے اعلیٰ ترین طبقہ ہے۔ لہٰذا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب پیروی کی بات کی تو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے جب دونوں طبقات کا ذکر کیا، قابل اقتداء لوگوں کا تذکرہ کیا، تو تقدیم آپ دیکھیے دونوں میں کس کی ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ نے پہلے ذکر کیا قابل اقتداء امت میں کون ہے، کن کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اللہ نے پہلے ذکر کیا مہاجرین کا، پھر ذکر کیا انصار کا، اور دونوں بھی قابل اقتداء ہیں۔ لیکن ان دونوں میں امت کا افضل ترین طبقہ چار خلفاء آپ کو مہاجرین میں سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے قربانی بہت دی ہے، یہ اپنا مال و دولت چھوڑ کے گئے۔ آپ دیکھیے فرق کیا ہے، انصار نے اپنے مال و دولت میں سے ان کو دیا، اور انہوں نے اپنا سارا مال و دولت چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ قربانی کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں۔
تو بلا شبہ مہاجرین بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، انصار بھی ہیں۔ انصار کم نہیں تھی۔ انصار کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت انصار سے دل کے اندر دشمنی رکھنا ہے۔ تو انصار بھی کوئی کم نہیں تھے، انصار بھی اعلیٰ ترین طبقہ ہے، لیکن اس امت کے سب سے بڑے لوگ اگر آپ چنیں گنتی پر، انگلیوں پر آپ گنیں تو آپ کو ملیں گے، وہ کہاں سے ملیں گے؟ اعلیٰ ترین طبقہ مہاجرین میں سے ملے گا۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے فقہاء میں سے اعلیٰ ترین طبقے کے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تأویل یعنی تفسیر کا علم دے۔ ان کی تفسیر یہ ہے کہ یہ جو بہترین طبقہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مہاجرین ہیں۔ کون سے مہاجر؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ لہٰذا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اور جنہیں بہترین لوگ کہا ہے، اگر ان کی زندگی کو ہم اپنے لیے قابل اقتداء نہ بنائیں تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی چیز ہے، ناکامی کی چیز ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کو امام احمد، بیہقی اور اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں بھی روایت کیا اور حاکم اور ابن ابی شیبہ میں بھی مصنف میں بھی یہ موجود ہے۔